رمضان کا مبارک مہینہ آ چکا ہے اور یہ زندہ لوگوں کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ انہیں یہ مبارک مہینہ نصیب ہو رہا ہے. یہ مبارک مہینہ جنہیں مل جائے انہیں اس مہینے کو کس طرح برتنا چاہیے, کس طرح گزارنا چاہیے, میں چند بنیادی چیزوں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مہینہ تقویٰ کا مہینہ ہے کہ آدمی متقی بن جائے, اور روزوں کا یہی مقصد بھی بیان کیا گیا ہے تاکہ تم متقی ہو جاؤ. تقویٰ اگر زندگی میں آ جائے تو اس کا فائدہ کیا ہے وہ سمجھ لیتے ہیں. حدیث دیکھیں, حدیث اس طرح وعن ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذی فی ابواب البر والصلہ. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ ابواب البر والصلہ کے اندر یہ روایت لائے اور راوی حضرت ابو ذر غفاری ہیں. فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا, قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بطور خاص مجھ سے کہا. کیا کہا؟ اتق اللہ حیثما کنت, تم جہاں بھی رہو اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ سے ڈرو. دکان میں ہو تو اللہ سے ڈرو, مکان میں ہو تو اللہ سے ڈرو, راستے پہ چل رہے ہو تو اللہ سے ڈرو, لین دین کسی سے کر رہے ہو تو اللہ سے ڈرو, کہیں جھگڑا لڑائی کی بات آ جائے تو اللہ سے ڈرو, دکان میں ہو تو اللہ سے ڈرو. اللہ بتائیے اگر ان تمام جگہوں پر جیسا کہ نبی نے فرمایا حیثما کنت, جہاں بھی تم رہو, اگر آدمی ہر جگہ اللہ سے ڈرنے لگے تو وہ کیسا انسان ہوگا؟ بدل گیا. یہی نا کہ جو قدم رکھے گا وہ پھونک پھونک کر رکھے گا. وہ یہ دیکھے گا کہ میں یہ جو قدم رکھ رہا ہوں کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا, کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بے خوف ہو کر کے بغیر اللہ سے ڈرے یہ قدم رکھ رہا ہوں. پوری زندگی بدل کر کے رہ جائے گی. تو تقویٰ کا ایک اثر تو دنیاوی زندگی پر ہوتا ہے کہ آدمی کی پوری زندگی منظم ہو جاتی ہے, پوری زندگی مرتب ہو جاتی ہے. اور کسی آدمی کی زندگی کا منظم اور مرتب ہو جانا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. زندگی منظم نہیں ہوتی, زندگی مرتب نہیں ہوتی, ویسے بے ڈھنگی گزر رہی ہے سب کی. تقویٰ پوری زندگی کو منظم کرتا ہے, پوری زندگی کو مرتب کرتا ہے. اللہ. اور آخرت میں اگر یہ چیز آدمی لے کر کے گیا ہے تو جنت کی وراثت اسی کے لیے, وہ جنت کا وارث ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا, یہ جنت جس کا ہم اپنے بندوں کو وارث بنانے والے ہیں وہ بندے ہوں گے جو متقی ہوں گے, جو میں اس سے ڈرنے والے ہوں گے, جن کے اندر تقویٰ ہوگا. اس آیت کریمہ میں ایک بڑا اچھا نقطہ بیان کیا گیا ہے. یہ نہیں فرمایا اللہ نے کہ جو تقویٰ لے کر کے آئے گا میں اسے جنت دوں گا, ایسا نہیں کہا. میں اپنے متقی بندوں کو جنت کا وارث بنا دوں گا. آپ جانتے ہیں نا وراثت فری میں ملتی ہے. باپ مر گیا یا کوئی شخص مر گیا اور صحت نسب ہے, یہ صحت نسب ہی کافی ہے, نسب پہ ثابت ہونا کافی ہے, بس محنت نہیں کی, بغیر محنت کے پوری کی پوری پراپرٹی آ گئی. نہیں, وراثت میں ایسے ہی ہوتا ہے نا, اس نے کچھ کما کر کے تھوڑی رکھا ہوتا, کماتا کوئی ملتا کسی کو ہے. وراثت اسی کو بولتے ہیں, بغیر کچھ کیے ہوئے مال کا ہاتھ آ جانا. اللہ فرما رہا ہے ہم جنت کا وارث بنانے والے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اعمال کا صلہ نہیں ہے جنت, یہ اللہ کا تفضل, اللہ کا کرم اور اللہ کا احسان ہے کہ تمہیں جنت دے دے. ورنہ تمہارے عمل کتنے ناقص ہیں, ایک بھی عمل آپ کا مکمل نہیں ہے, اور آپ کی پوری زندگی لمیٹڈ ہے, تو آپ کے سارے اعمال لمیٹڈ ہیں. ظاہر ہے کہ لمیٹڈ اعمال کے بدلے میں اگر ان لمیٹڈ انعامات دیے جا رہے ہیں تو اللہ کا احسان ہی تو ہے, اللہ کا رحم ہی تو ہے. کہ لمیٹڈ اعمال کے بدلے میں آپ کو ان لمیٹڈ زندگی دی جا رہی ہے اور ان لمیٹڈ انعامات سے نوازا جا رہا ہے. تو جب اعمال کا صلہ ہی نہیں ہے یہ, تو وراثت وہی ہے نا, بغیر کچھ کام کیے مل جا رہی ہے. تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا, یہ جنت ہم اپنے ان بندوں کو اس جنت کا وارث بنانے والے ہیں, بنائیں گے جو متقی ہیں. خلاصہ یہ نکلا کہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں, اللہ کا تقویٰ اختیار کرتے ہیں, جن کی زندگی میں تقویٰ ہے, جو قدم قدم پر اللہ سے ڈرتے ہیں. ایک پل سے ہمیں گزرنا ہے, وہاں تو نبی بھی رب سلم کہتا ہوا گزرے گا, ڈر رہا ہوگا. جانتے ہیں وہ ہے صراط کا پل ہے, اور ہر ایک اس پر سے گزرنا ہے. اللہ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا, تم میں سے ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لازم کر رکھا ہے اور مقرر کیا ہوا ہے, لازم ہے ہر ایک کو اس پر, حتمی گزرنا ہے اس پر سے. كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا, تو کیا ہوگا اب آدمی گزر رہا ہے. ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا, تو جو متقی ہوں گے ہم ان کو اس پل سے پار کرا دیں گے, اور جو متقی نہیں ان کو گھٹنوں کے بل میں ہی بٹھا دیں گے, ہم بیٹھ جائیں گے, آگے نہیں جا سکتا. ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا, تو یہ تقویٰ جس سے جنت ملنے والی ہے ہمیں, یہ تقویٰ جس سے ہم بڑی آسانی سے پل صراط پار ہونے والے ہیں, یہی تقویٰ کی ریہرسل کے لیے, یہ تقویٰ دینے کے لیے تو یہ ماہ آ رہا ہے, یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, تو اس کو کس طرح برتنا چاہیے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, اور کہا گیا تمہارے اوپر ہی فرض نہیں کیا گیا, جتنی امتیں اس سے پہلے گزری ہیں تمام نبیوں کی امتوں پر یہ روزہ فرض تھا, اگرچہ طریقے الگ الگ تھے لیکن روزہ ہر ایک امت پر, ہر نبی کی امت پر فرض تھا. تو حضرت ابو ذر غفاری نے کہا مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص یہ فرمایا اتق اللہ حیثما کنت, جہاں بھی تو رہے وہاں اللہ سے ڈر. خلوت میں رہے تو اللہ سے ڈر, جلوت میں رہے تو اللہ سے ڈر, بازار میں رہے تو اللہ سے ڈر, گھر میں رہے تو اللہ سے ڈر.
دوستوں کے درمیان ہو تو اللہ سے ڈر, تنہائی میں ہو تو اللہ سے ڈر. اور کسی نے تو بہت اچھا کہا ہے کہ تنہائی میں گناہ کرنے سے اور بھی زیادہ ڈر, اس لیے یہ جو گواہ ہے, جو منصف ہے, یہ گواہ بھی ہے. اللہ, تنہائی میں گناہ کرنے سے اور بھی زیادہ ڈر, اس لیے کہ جو گواہ ہے وہی منصف بھی ہے, وہ دیکھ رہا ہے, کوئی اور نہیں دیکھ رہا, لیکن وہ تو دیکھ رہا ہے نا, وہی گواہ بھی ہے اور وہی فیصلہ کرنے والا بھی ہے. تو تنہائی میں گناہ کرنے سے اور بھی زیادہ ڈر, اس لیے کہ اگر کوئی گواہ نہیں ہے وہاں, وہ گواہ تو موجود ہے, جو منصف ہے وہی گواہ ہے. بتائیے, اس کی گواہی کافی نہیں ہے کہ میں نے دیکھا ہے تو ایسا کر رہا تھا. تو تنہائی میں گناہ کرنے سے اور بھی زیادہ ڈر, اس لیے کہ جو گواہ ہے وہی منصف بھی ہے. تو ہم جلوت کریں تو اللہ سے ڈریں, حیث ما کنت, جہاں بھی تم رہو. عجیب بات ہے, 10 لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں اور سب کے ہاتھ میں موبائل ہے, محفل میں رہتے ہوئے ہر ایک آدمی تنہا ہے, کسی کو پتا بھی نہیں ہے کون کہاں بیٹھا ہوا ہے. اللہ, یعنی اس خوفناک چیز نے ہم سب کو تنہا کر کے رکھ دیا ہے, ہم تو تنہا ہے. اور یہ نوجوان, ان سے پوچھا جائے کہ یہ کتنا ٹائم اللہ کو دیتے ہیں اور کتنا ٹائم موبائل کو دیتے ہیں, ان کے پاس کیا جواب ہوگا؟ اگر اصحاب کہف کو نوجوانوں کے سامنے کھڑا کر دیا گیا, پھر ان کے پاس کیا جواب ہوگا؟ وہ بھی تو تھے اللہ کے لیے, انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا, نوجوان تھے اور سب کے سب اللہ کے لیے اپنا دیار, اپنا گاؤں, اپنا شہر چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے, صرف اپنا دین بچانے کے لیے, اپنا ایمان بچانے کے لیے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ان چیزوں میں جس میں تم الجھے ہوئے ہو تمہارے ایمان کی ضائع تو نہیں ہو رہا ہے؟ بچو, اور خاص طور سے اس رمضان کے اندر تو اس کو ہاتھ بھی مت لگاؤ, غیر ضروری چیزوں میں اس کو بالکل استعمال ہی نہ کرو. اسلام کسی آوشکار یا کسی بھی ڈیوائس یا کسی بھی آلے کے خلاف نہیں ہے, اس کے غلط استعمال کے خلاف ہے. کچن میں ایک چھری رکھی ہوئی ہے, سبزی کاٹنے کی اجازت دیتا ہے, لیکن اس سے کسی کا پیٹ پھاڑنے کی اجازت نہیں دیتا. تو ڈیوائس بنفس نفیس بذات خود یہ نہ فائدہ مند ہے نہ نقصان دہ, اس کا استعمال اسے فائدہ مند اور اسے نقصان دہ اور مضر رسم بناتا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہوئی کہ یہ مہینہ آیا ہمیں تقویٰ دینے کے لیے, بس یہی چیز مل جائے کافی ہے, اب اور کچھ لینے کی ضرورت نہیں میرا خیال ہے. چلیے اور آگے بڑھ جاتے ہیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ ساری کلمہ کے بعد یہ آیت آ رہی ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ مہینہ جس کی وجہ سے یہ اتنا مبارک مہینہ ہے. یہ مبارک اس وجہ سے بنا, اس لیے کہ ایک مبارک کتاب اس میں نازل ہوئی ہے, جس جیسی مبارک اور بابرکت کتاب کائنات میں ہے ہی نہیں. اللہ, قرآن حکیم ہے. وہی 12 مہینے ہیں, 11 مہینے کوئی فضیلت حاصل نہیں, 11 مہینوں کوئی فضیلت حاصل نہیں. اسی کوئی فضیلت کیوں حاصل ہوئی بتایا گیا, اس لیے کہ اس میں ایک مبارک کتاب نازل ہوئی. بہذا کتاب انزلناہ مبارک, یہ جو کتاب ہم نے نازل کی ہے نا, یہ بڑی مبارک کتاب ہے. اور ظاہر ہے کہ جب قرآن حکیم کے بارے میں قرآن خود بولتا ہے کہ یہ مبارک کتاب ہے, تو جب یہ نازل ہو رہی ہے مہینے میں, تو اس مہینے کو مبارک بنانے والی, اس لیے کہ برکت والی چیز جہاں جاتی ہے برکت لے کر کے جاتی ہے. تو جس مہینے میں یہ مبارک کتاب آ گئی, پورے کے پورے مہینے کو اس نے برکت بنا دیا. تو قرآن کتاب مبارک اس نے نازل ہو کر کے اس شہر کو, شہر من مہینہ, اس شہر کو شہر مبارک بنا دیا, مبارک مہینہ بنا دیا. یہ سب قرآن حکیم کی برکت ہے. یہ مبارک مہینہ ہے تو اس نے یہ اس وجہ سے مبارک مہینہ بنا, اس لیے کہ اس مہینے میں مبارک کتاب ہوتی ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں ہم قرآن حکیم کی تلاوت کریں, اسے سمجھنے کی کوشش کریں, اس کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کریں. یہ ہے مقصد اس کا. یہ مہینہ جب قرآن کی وجہ سے اتنا مبارک ہوا ہے, تو ظاہر ہے کہ اس کتاب کو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے, اس کتاب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جب یہ کتاب مبارک ہے, مہینے کو مبارک بنا سکتی ہے, تو جو لوگ اس کو پکڑ رہے ہیں وہ خود بابرکت ہو جائیں گے. برکت اب کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ برکت تو یہاں ہے نا, قرآن کے پاس سے برکت. قرآن کو پکڑ لو, برکت خود بخود گھر میں آ جاتی ہے. برکت حاصل کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے, اور یہ پورا مہینہ برکت ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ آدمی سحری کا کھانا کھاتا ہے, سحری کھاتا ہے, وہ بھی برکت ہی ہے. چلیے حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح, وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن في السحور بركة, رواه مسلم في كتاب الصيام. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب الصيام میں لائے ہیں, اور راوی حضرت انس بن مالک ہے, وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سحری کھا لیا کرو, اس لیے کہ سحری میں برکت ہے. آدمی کی کھانا کھا رہا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کھانے میں برکت رکھ دی ہے. بتائیے, آدمی کھانا کھا رہا ہے, قرآن حکیم نے اس مہینے کو اتنا مبارک بنا دیا ہے کہ آدمی اس میں کھانا کھا رہا ہے, جس کو ہم سحری کہتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے سحر اس کھانے کے اندر برکت رکھ دی ہے, تو سحری کھا لیا کرو, اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے. فإن في السحور بركة. اچھا, تو برکت ہم چاہتے ہیں تو سحری کھا لیا کریں, برکت ملنے والی ہے. اور ایک لفظ اور استعمال کرتے ہیں, خیر و برکت. تو برکت تو ملنے والی ہے آپ کو, سحری کھا رہے ہیں برکت حاصل ہو رہی ہے. خیر کہاں ہے؟ افطار میں اور جلدی کرنے میں. چلیے حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح, وان سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال الناس بخير مع عجل الفطر, رواه البخاری في كتاب الصوم. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو اسی کتاب الصوم میں لائے, راوی حضرت سہل بن سعد ہیں. حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امت لوگ ہمیشہ خیریت میں رہیں گے, ہمیشہ خیر کے ساتھ رہیں گے. دیکھو خیر برکت ہے, اب خیر دیکھو, لا يزال الناس بخير, سارے لوگ خیر میں رہیں گے, ان کو خیر ملتا رہے گا. کب؟ مع عجل الفطر, جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے. افطار کا جلدی کرنا یہ مسنون ہے, اور جلدی کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دن ابھی باقی ہو اور آپ کھاتے بیٹھ جائیں. دن غروب ہو جائے تو اب دیر نہیں کرنا ہے. معلوم ہو گیا کہ اب دن غروب ہو چکا ہے, تو طلوع آفتاب سے لے کر کے رسال سے لے کر کے غروب آفتاب تک یہ جو وقفہ ہے, جو دورانیہ ہے, یہ ہمارے روزے کا پیریڈ ہے, یہ وقفہ ہے. اب جیسے سورج غروب ہو آپ کو فوراً افطار کر لینا چاہیے. آپ نے کبھی غور کیا کہ افطار میں جلدی کرنے کے لیے جو کہا گیا ہے, اور یہ کہا گیا کہ افطار میں جلدی کریں گے تو خیریت سے رہو گے, کیا فلسفہ ہے اس میں؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ ارے بھائی تو 4 منٹ 10 منٹ کے بعد اگر کھا لیتے تو کیا حرج ہے؟ اور زیادہ ثواب ملنا چاہیے نا. جتنی زیادہ دیر ہوگی اتنی زیادہ ہم روزے میں رہیں گے, اتنا زیادہ ہمیں ثواب ملنا چاہیے. اور یہ الٹا کہا جا رہا ہے, دیر کرو گے تو خیریت نہیں ہے, جلدی کرو گے تو خیریت ہے. غور کیا آپ نے کبھی؟ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس وجہ سے ہے کہ ہم سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں منعم علیہم کا راستہ چاہیے. منعم علیہم کون ہے؟ صحابہ ہیں, انبیاء ہیں, جن کے پاس علم بھی تھا, عمل بھی تھا. اس کے بعد کہا ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے جو مغضوب علیہم ہیں, یعنی یہود ہیں. مغضوب علیہم صورت یہود ہے اور ظالم صورت نصارہ ہے. تو ظالم جو ہیں یہ نصارہ ہیں اور مغضوب علیہم یہود ہے. یہودی کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ وہ بھی روزہ رکھتے تھے, اور وہ لوگ غروب آفتاب کے بعد بھی افطار نہیں کرتے تھے, یہاں تک کہ تارے نظر آنے لگتے تھے.
اور اس کے بعد وہ افطار کرتے تھے. دیکھو کیا بتانے کے لیے کہ کیا 12 گھنٹے ہمیں بھوکا رہنے کے لیے اللہ نے کہا ہے. ارے ہمارے اندر تو وہ اسٹیمنا ہے کہ اگر ہم کو 24 گھنٹے بھی اگر ہم کو حکم دے دیا جاتا بھوکے رہنے کو تو بھوکے رہ لیتے. یہ دیکھو یہ عبادت ہے. اللہ نے فرمایا اصل میں عبادت وہ ہے کہ میں کہوں بیٹھ جا تو بیٹھ جا, میں کہوں کھڑا ہو جا تو کھڑا ہو جا. اس کو کہتے ہیں اطاعت, اور اسی کا نام ہے رسول کی اتباع. یعنی جب کہا جائے بیٹھ جا تو ابھی انتظار نہیں کرنا بیٹھنے کا. ایک صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں اور دوران خطبہ آپ نے ایسے ہی کہا بیٹھ جاؤ. وہ قدم مسجد میں رکھ چکے تھے, غالباً عبداللہ بن مسعود ہیں, قدم رکھ چکے, وہ وہیں پر بیٹھ گئے, چوکھٹی کے اوپر بیٹھ گئے. حالانکہ ان سے آپ نے نہیں کہا تھا بیٹھ جاؤ, تو دوران خطبہ آپ نے کہا تھا بیٹھ جاؤ. انہوں نے یہ سنا بیٹھ جاؤ, ان کے کانوں میں آواز پڑی تو وہیں بیٹھ گئے. اس کو کہتے ہیں تو اللہ نے فرمایا غروب آفتاب تک روزہ ہے, تو جیسے آفتاب غروب ہو ویسے ہی افطار کر لیا کرو. ہمیں اسٹیمنا مت بتاؤ, اسٹیمنا مت بتاؤ. ایک قوم اس اسٹیمنا بتانے میں گمراہ ہوئی ہے. اللہ اکبر. یہ فلسفہ آپ کی سمجھ میں آیا؟ پتہ ہے خیریت اسی میں ہے کہ ما اجل الفطرہ, جب تک افطار میں جلدی کرتے رہو گے. یہ مت بتاؤ اللہ کو, اسٹیمنا مت بتاؤ کہ ہم 24 گھنٹے بھی بھوکے رہ سکتے ہیں. آپ یہ کہیں کہ میرے رب تو نے جب تک ہمیں بھوکا رہنے کے لیے کہا تب تک ہم رکے رہے, اور اب تو نے کہا کہ کھا لو تو فوراً کھا لے رہے ہیں ہم. یہ تیرا حکم ہے, جب تک آپ بھوکے رہو تب تک بھوکے رہے, اور اب کہہ رہا ہے کھا لو تو فوراً کھا رہے ہیں. ہم دیر نہیں کرنا, ہمیں اسٹیمنا نہیں بتایا, ہمیں اپنی طاقت اپنا پاور نہیں بتانا کہ ہم 24 گھنٹے بھی بھوکے رہ سکتے ہیں. یہ یہودیوں کا عمل ہے, اور یہودی اسی میں خیریت سے دو چار نہیں ہوئے, خیریت سے باہر نکل گئے. لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطرہ, لوگ خیریت سے رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے. تو افطار میں جلدی کری خیریت آ جاتی, خیر آ جاتا, سحری کھائیے برکت آ جاتی. تو خیر و برکت دونوں. رمضان کے روزے رکھیے تقویٰ آ گیا. اچھا دعا عبادت جانتے ہیں عبادت کی روح کیا ہے؟ یہ بدن ہے, روح نکل گئی, بدن کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو جب تک بدن میں روح رہتی ہے تب تک بدن کی قیمت ہے, اس کی ویلو ہے. بدن سے روح نکل جائے آدمی کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے, چل من من مٹی کے نیچے, ابھی اوپر ہے نا, من من مٹی کے نیچے چلا جائے. اس بدن کی کوئی حیثیت نہیں روح نکل جانے کے بعد. وہ اصل چیز روح ہے, اور عبادت کی روح جانتے دعا ہے. چلیے حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح وعن نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال الدعاء هو العبادة قال ربكم ادعوني استجب لكم. اللہ اکبر. رواه ابو داؤد في كتاب الصلاة. حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس حدیث حضرت نعمان بن بشیر کی روایت میں پیش کیا ابو داؤد شریف کتاب الصلاة میں, جہاں نماز کا بیان ہے, وہاں نماز کے چیپٹر میں حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے. اللہ کو عاجزی بہت پسند ہے. میرے رب بہت پریشان, میرے رب میں بہت تکلیف میں, میرے رب میں فلاں پریشانی میں, میرے رب مجھے مانگنے کا سلیقہ نہیں. اگر میری زبان لفظوں کا ساتھ نہ دے سکے تو دل کی دھڑکن سے تک. آدمی جب دعا کرنے لگتا ہے تو اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے, مانگو مل جاتا ہے. اور آپ کو عجیب لگے گا کہ رمضان کے مہینے کے سیاق میں آگے دعا کا بیان ہے. موضوع چل رہا ہے, ٹاپک ہے رمضان, بیچ میں دعا کا تذکرہ ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اے میرے حبیب اگر میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں بولیں سوال کریں تو کہہ دینا میں بہت قریب ہوں. فَإِنِّي قَرِيب, میں بہت قریب ہوں. تو وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ وسیلے کی پانی اگر منہ تک آ جائے تو ڈول ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ بولتے نہیں بغیر ڈول کے بغیر رسی کے کنویں سے پانی کیسے نکلے گا, لہذا ڈول کا اور رسی کا وسیلہ ضروری ہے. بے وقوف آدمی اگر پانی منہ تک آ جائے, کوئی منہ سے پانی لگا دے تو پھر اس میں وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ پانی اگر منہ کو آ جائے تو اللہ فرمایا میں قریب ہوں. جو چیز قریب, چھت اگر نیچے آ جائے تو سیڑھی لگانے کی کیا ضرورت, چھت تو نیچے آ گئی نا. تو فَإِنِّي قَرِيب, بہت قریب ہوں. ظاہر کہ قریب ہے تو مانگو نا, قریب ہے. جب میرے بارے میں میرے بندے تو سے سوال کرے تو کہہ دے میں بہت قریب. اجیب دعوت الداع, میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں. یہ دیکھیے آیت کریمہ کا دوسرا ٹکڑا ہے. گویا رمضان کے ٹاپک, رمضان کے سیاق میں, کانٹیکسٹ میں یہ آیت کریمہ لانا کہ میرے بندے اگر میرے بارے میں تو سے سوال کرے تو بول دے کہ میں بہت قریب ہوں, میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول. اس کا مطلب یہ کہ دعائیں تو عام دنوں میں بھی قبول ہوتی ہیں, مگر رمضان یہ دعاؤں کی قبولیت کا خصوصی مہینہ ہے, لہذا زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگی جائیں. اور اتنی دعائیں مانگو کہ اپنے سارے گناہ معاف کروا لو. بڑا بدبخت, بڑا بدنصیب آدمی وہ جس مہینے کو پائے اور اپنے گناہ معاف نہ کروا پائے. تو حدیث یہ ہے نا, وہ بڑا بدنصیب آدمی ہے. اللہ کی رحمت سے ایسا آدمی دور ہو کہ جسے رمضان کا مہینہ ملے اور اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا سکے, اس سے زیادہ بدنصیب کون ہو سکتا ہے؟ لہذا رو رو کر کے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا, جو چیز مانگو ملنے والا ہے. پیسہ چاہیے روزی چاہیے اسی سے مانگ, سب تو وہی دیتا ہے. اجیب دعوت الداع, میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں, لیکن مانگنے کا سلیقہ چاہیے نا, مانگنے کا سلیقہ چاہیے. سلیقہ اگر ہو چیز مل جاتی ہے. وہ ایسا دربار ہے جہاں سے کوئی خالی ہاتھ تھوڑی واپس لوٹا ہے, اس کے پاس تو خزائن ہے. جی اللہ فرماتا ہے میرے پاس خزینہ نہیں, ایک خزانہ نہیں, خزائن پلیورل ہے, ایک خزانہ نہیں میرے پاس, خزائن ہے. اور میں سب کو دے دوں تو ذرا برابر میرے خزانے میں کمی ہونے والی نہیں ہے. اللہ, تو اس سے مانگو جس کے پاس خزائن ہے وہ دے دے. اور ہم کسی سے مانگیں ایک دو دفعہ دے دے گا, وہ تیسری مرتبہ کائے کو ٹینشن دے رہا ہے, کائے کو پریشان کر رہا ہے, جانا یار. اور یہاں نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے, ہاں مانگو تو آدمی ناراض ہو جاتا ہے. یہ مخلوق اور خالق میں فرق ہے, میرے رب میں اور ایک انسان میں فرق یہ ہے. انسانوں سے مانگو تو ایک دو دفعہ مانگنے پر ناراض ہو جاتے ہیں, اور اللہ سے نہ مانگو, بار بار نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے. اللہ, یہ فرق ہے خالق میں اور مخلوق میں, رب میں اور مربوب میں فرق. اور کیا کرنا ہے آپ کو؟ حرام کام سے بچنا ہے, خاص طور سے حرام روزی سے. اس لیے عجیب بات ہے کہ رمضان کا بیان چل رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, رکوع یہیں سے شروع ہوتا ہے, اور رمضان کا بیان فضائل اور مسائل یہاں سے شروع ہو رہے ہیں. کوئی بیمار ہو تو روزہ کیسے رکھے, کوئی روزہ رکھ ہی نہ پائے, روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہ ہو, شیخ فانی ہو, ایسا بوڑھا ہو چکا ہو, روزہ رکھنے کا اس کا مسئلہ کیا ہے بیان کیا گیا. تو فضائل بیان کیے گئے, مسائل بیان کیے گئے, بیچ میں دعا کا تذکرہ ہے, اور اس کے بعد اعتکاف کا بیان ہے. وانتم عاکفون فی المساجد. اللہ, ایک روزہ رکھنا, اللہ اکبر, کیا کیا چیزیں ہیں اس رمضان. قرآن سے وابستہ ہونا ہے, روزہ رکھنا ہے, دعا کرنا ہے, سحری کھانا ہے, افطار میں جلدی کرنا, کتنی چیزیں لے لو گے اللہ سے, اللہ تو سب دے رہا ہے نا, سب لے لو نا. اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ مسجد میں تو برابر آتے ہی ہو, تو ایسا کرو 10 دن کے لیے خاص میرے ہو جاؤ نا. اللہ, میرے ہو جاؤ, خالی چھوڑ دو گھر بار کو, میرے پاس آ جاؤ. اللہ,
اور اعتکاف صرف مسجد میں ہوتا ہے, گھر میں نہیں ہوتا. عورتوں کا بھی اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے. عورتیں بھی اگر انتظام ہے مسجد میں تو مسجد میں کریں الگ سے, جہاں کوئی فتنہ نہ ہو سکے. غیر مسجد میں گھروں میں اعتکاف نہیں ہوتا. وانتم عاکفون فی المساجد, مسجد ہی میں اعتکاف ہوتا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے ویسے تو نیکیاں کما ہی رہے ہو, میرے گھر میں آ رہے ہو, مجھ سے قریب ہو, تو ایسا کرو نا اور قریب آ جاؤ, قریب آ جاؤ مجھ سے. گھر ہی چھوڑ دو نا, میرے ہو کر کے رہ جاؤ. اللہ اکبر, اتنی بڑی بات. اللہ بلا رہا ہے مجھ سے قریب ہو جاؤ. وہ ایسا کرتا ہے کیا؟ خالق ایسا کر سکتا جو اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے, وہی ایسا بول سکتا, وہی ایسا کر سکتا. میرے ہو جاؤ, آ جاؤ. وانتم عاکفون فی المساجد, مسجد میں آ جاؤ. آتے ہو چلے جاتے ہو تو آ جاؤ نا, جانے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے ہو جاؤ, 10 دن تک کم سے کم میرے ہو جاؤ, جو مانگو دیتا ہوں نا. وانتم عاکفون فی المساجد, مساجد میں اعتکاف رمضان کے کانٹیکسٹ میں بیان ہے. اور آخر میں جہاں یہ بیان ختم ہو رہا ہے, بہت خطرناک بات ہے یہ, سارے روزوں پر پانی پھر جائے گا اگر حلال حرام کی تمیز نہیں کی تو. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اسی آیت کے اوپر ختم ہو جا رہا ہے رمضان کا بیان, اور اس کو آخر میں لایا گیا تاکہ آدمی جب پڑھنے لگے رمضان کے بیان کو تو یہاں ٹھٹک جائے کہ کہیں ایسا تو نہیں ابے آپ دوائی کھا رہے ہیں لیکن کوئی ایسی چیز استعمال کر رہے ہیں جو دوا کے اثر کو زائل کر دے, تو بیوقوفی تو ہے. بات چیزیں ہوتی ہیں, آدمی دوا لیتا رہتا ہے لیکن کوئی ایسی چیز کھا لیتا ہے جو دوا کے اثر کو باطل کر دیتا ہے. دوا ایسا نہیں کرتی ہے. تو بتایا گیا کہ یہ سب دوائیں ہیں لیکن یہ دوا کے اثر کو زائل کر دیتی ہے. حدیث سے بچتے رہنا. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, باطل طریقے سے مال مت کھانا. الباطل الحرام, حرام لقمہ پیٹس میں نہیں جانا چاہیے. چلیے اس پر ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح, وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تلیت هذه الآية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا فقام سعد بن أبي وقاص فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعل المستجاب الدعوة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة والذي نفس محمد بيده إن العبد لا يقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل 40 يوما وأيما عبد نبت لحمه من السحت بالربا فالنار أولى به. رواه الطبراني في المعجم الأوسط. حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ اس حدیث کو معجم الاوسط کے اندر لائے ہیں. رابی حضرت عبداللہ ابن عباس ہے, روایت پوری پڑھ دی گئی. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آیت تلاوت کی گئی. کون سی؟ اے لوگو حلال مال کھاؤ. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, طیب حلال مال کھاؤ. ایک حلال ہوتا ہے, ایک طیب ہوتا ہے. ایک چیز حلال ہوتی ہے مگر طیب نہیں ہوتی. مثلا ایک بکرا ہے, حلال ہے کہ نہیں؟ بکرا حلال ہے لیکن اگر اسے چوری کر کے آدمی ذبح کر کے کھا جائے تو حلال تو مگر طیب نہیں, ناپاک ہے وہ. ایک چیز حلال ہوتی ہے مگر طیب نہیں ہوتی. دیکھو بکرا حلال ہے, اللہ نے حلال کیا اس مگر طیب نہیں ہے, کسی چوری کر لیا نا آپ نے, چوری کر کے آپ نے کھا لیا, طیب نہیں ہو, غیر طیب ہے, حرام ہے. آپ نے فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ حلال مال کھاؤ. یہ سننا تھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص ایک صحابی کھڑے ہوئے. اور عجیب بات ہے, جانتے ہیں یہ صحابی کون ہے؟ مستجاب دعوت, جو دعا کرتے تھے اللہ قبول کر لیتا تھا. ان کی کوئی دعا بارگاہ الہی سے جو ہے ریجیکٹڈ نہیں ہوتی تھی. مستجاب دعوت کھڑے ہوئے. فقام سعد بن ابی وقاص فقال یا رسول اللہ, حضرت سعد بن ابی وقاص کہا کہ رسول کی ریکویسٹ ہے, بولو کہ ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوۃ, آپ اللہ سے میرے لیے دعا کر دیں کہ میں مستجاب دعوت ہو جاؤں. مستجاب دعوت مطلب جو دعا کروں قبول ہو جائے. اللہ کے رسول کا میرے کہنے سے نہیں ہوگا, ایک کام تمہیں کرنا ہوگا. وہ لوگ باباؤں کے پاس جاتے ہیں نا, یہ تعویذ لے لو, ارے بھائی گھر میں سے پڑھو نا بھائی, ساری چیزیں تو ہیں قرآن, کہاں کر بابا کیا کرے گا, مجھے بچار بابا کیا کرے گا, تو ساری چیزیں تمہیں خود کرنی ہے نا. اللہ کے رسول نے فرمایا تمہیں خود کرنی ہے ایک چیز, تو مستجاب دعوت ہو جاؤ گے. کیا کرنا ہے؟ کہا اطب مطعمک. دیکھو کتنا شارٹ جملہ ہے, شارٹ سینٹینس ہے, چھوٹا سا جملہ ہے. اطب مطعمک, اپنا کھانا پاک کر لے بس, تکن مستجاب دعوت, مستجاب دعوت ہو جائے گا. اور انہوں نے اس بات کو پکڑ لیا. کہہ رہے اس کے بعد سے میں نے پوری تحقیق کے ساتھ حلقہ جو اپنے گلے کے نیچے اتارا ہے وہ حلال ہی کر جا رہا, جو بھی دعا کرتے تھے اللہ قبول کر لیتا تھا. ان کی کوئی دعا بارگاہ الہی سے ریجیکٹڈ نہیں ہوتی, مستجاب ہوتی تھی. اور آگے اللہ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے, ان العبد لا یقذف اللقمۃ الحرام فی جوفہ ما یتقبل منه عمل 40 یوما. ایک لقمہ اگر بندہ پیٹ کے اندر حرام کر ڈال لیتا ہے تو 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی. کتنے دن روزہ رکھنا ہے؟ 30 دن نا. کتنے دن نماز پڑھنی ہے؟ 30 دن پورے مہینے, یا 40 دن کا عمل باطل ہے. چلیے 10 اور اوپر آ گیا تمہارے, اتنا نقصان ہے بھائی. 30 دن روزہ رکھنا ہے, 29 دن نا, اور 30 دن تو عبادت کرنی ہے, 29 دن. یہاں کہا جا رہا ہے 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی. چلیے سب کچھ کیا, ذرا مٹی میں مل گیا. تو اور آگے فرمایا واجما عبد نبت لحمه من السحت بالربا فلا اولى به, کہ جس بندے کا گوشت حرام یا سود سے پلا ہوا ہو اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے, جہنم میں جانا والا. تو آخر میں اس آیت کریمہ کو لائے گا تاکہ آدمی ٹھٹک کر سوچے. یہاں سے تو فضائل مسائل دیکھ لیے. اب ریئیکشن اس کا, اگر کوئی دوا اس کے اوپر ریئیکٹ کر جائے تو اس دوا کے اوپر اثر باطل کرتے بولے یہ خطرناک چیز ہے. لہٰذا ہمیں حلال حرام کی تمیز کرنی, دعاؤں کی پابندی کرنی ہے, اور قرآن سے وابستہ ہو جانا ہے. اور قرآن سے وابستگی کا ایک طریقہ ہے اور بھی ہے, جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو کتاب الایمان میں لائے ہیں, اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرا بھی ہے. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري في كتاب الصوم. حضرت امام بخاری رواه البخاری في كتاب الايمان. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب الایمان میں لائے. کیا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے رمضان کے اندر قیام کیا, چاہے گھر میں 11 رکعت پڑھ لی, چاہے مسجد میں پڑھ لی, مسجد میں بہتر ہے. اگر وہاں پڑھنا تو قرآن پڑھے, ایک پارہ پڑھ لے, آدھا پارہ پڑھ لے. اور ایسا بھی ہے دیکھ کر پڑھنا چاہے تو دیکھ کر پڑھے, کھڑا ہے نا دیکھ کر پڑھنا چاہے دیکھ کر پڑھے, اگر اکیلا پڑھ رہا ہے یا پیچھے کچھ لوگ ہیں اور امام اگر دیکھ کر پڑھنا چاہے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں. تو من قام رمضان, رمضان میں جس نے قیام کیا, جس نے تراویح پڑھی, قرآن کو سنا ایمان اور احتساب کے ساتھ, تو غفر له ما تقدم من ذنبه, تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ ہے قرآن کے سننے کا فائدہ ہے. تو قرآن سے جڑو, افطار میں جلدی کرو تاکہ خیر آئے, سحری کھاؤ تاکہ برکت آئے, تقوی اختیار کرنے کی کوشش کرو تاکہ ہماری زندگی منظم اور مرتب ہو, حرام سے بچو اس لیے کہ سارے عملوں کے اوپر پانی پھیر دیتا ہے. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.